السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ جنہوں نے ایمان کیسے لایا اور اللہ نے انہیں کس لیے پیدا کیا۔ آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ جنوں کی پیدائش آگ سے اور انسانوں کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اسی مقصد کے لیے جنوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو جس طرح سے انسانوں پر یہ واجب اور فرض ہے کہ اللہ کو جانیں، اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، اس کا رسول اور بندہ تسلیم کریں، اسی طرح جنوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کو جانیں، صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ مانیں۔ اور جس طرح سے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نماز ادا کریں، مالدار ہے تو زکوٰۃ نکالیں، ماہ رمضان کا روزہ رکھیں، بیت اللہ شریف کا حج کریں، اسی طرح سے جنوں کے لیے بھی ان عبادت کی ادائیگی ضروری ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافر جنوں اور انسانوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہے گا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے، ہاں، ہم اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت جنوں کے پاس بھی آئی اور ان کی ڈرانے اور تبلیغ کرنے والے بھی آئے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس طرح سے جنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو جانیں، اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اسی طرح سے جنوں کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور مخصوص وقت کے لیے ہوتے تھے، مگر مجھے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور علامہ اکرام فرماتے ہیں کہ ناس میں انسان اور جنات دونوں آتے ہیں، تو اب مطلب یہ ہوا کہ مجھے تمام جنوں اور انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جب جنوں کو آسمان پر جانا بند ہو گیا، ان کے جانے پر آسمان سے کوڑے برسائے جانے لگے، تو ان کی کئی ٹولیاں اس بات کی تلاش میں نکلیں کہ آخر کون سا واقعہ وجود میں آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمان پر جانا مشکل ہو گیا ہے، ہم پر آگ کے کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ تو ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کا، اس کی پہلی اور دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے غور سے میرا قرآن پڑھنا سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے، اسی لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور سورہ احقاف میں اس طرح ہے ترجمہ ہے، یاد کرو جب ہم جنوں کی ایک جماعت کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ وہ قرآن سنے، جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھ چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے۔ وہ کتاب اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور رہنمائی کرتی ہے۔ حق اور سیدھے راستے کی طرف ہماری قوم کے لوگ اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے پیغمبر کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں کسی کو عاجز اور مجبور کر سکتا ہے اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور مددگار ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لے۔ اے لوگو، گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ مفسر فرماتے ہیں، اے لوگ قرآن سن کر خود بھی ایمان لائے
آئے اور اپنی قوم میں جا کر اپنے قوم کے لوگوں کو بھی ایمان کی دعوت دی، دوزخ سے ڈرایا اور جنت کی خوشخبری سنائی۔ بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بازار عکاظ کی طرف نکلے۔ اس وقت آسمان پر پہرے لگ چکے تھے، جو شیاطین اس کو سننے کے لیے جاتے ان پر ستاروں کی مار پڑتی تھی۔ چنانچہ شیاطین اپنی قوم میں واپس ہو گئے۔ ان کی قوم نے کہا، تم کیوں لوٹ گئے؟ انہوں نے کہا، ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ بن گئی ہے اور ستارے بھی ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ قوم نے کہا، دنیا میں ضرور کوئی نیا واقعہ وجود میں آیا ہے جس کی وجہ سے تمہارے اور آسمان کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئی ہے۔ جاؤ زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرو اور دیکھو کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بن گئی ہے۔ شیاطین اس چیز کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کی جماعت تو تہامہ کی طرف جا رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑی۔ اللہ کے رسول بازار عکاظ جاتے ہوئے ایک باغ میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب جنہوں نے قرآن سنا تو اپنے ساتھیوں سے کہا، اس کو سنو۔ جب سن چکے تو کہنے لگے، خدا کی قسم یہی وہ شخص ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تب وہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے اور کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے جو صحیح راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ ہم تو اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت کریمہ نازل کی کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے میرا قرآن پڑھنا غور سے سنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا علم جنوں کو یہیں سے ہوتا ہے۔ جب جنوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا تو اس کے بعد جنوں کی جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے گروہ در گروہ آنے لگے۔ اللہ کے رسول نے بھی ان کے لیے اپنا وقت دیا، اللہ کی طرف سے سکھائی ہوئی باتیں بتائیں، قرآن کی تعلیم دی اور آسمانی خبروں سے واقعہ۔ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے مکہ کا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت علامہ اکرام سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا، کیا تم میں سے کوئی شخص لیلۃ الجن یعنی جنوں سے ملاقات کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں تھا، لیکن ہوا یہ کہ ایک رات ہم نے آپ کو مکہ میں گم پایا۔ ہم لوگ کہنے لگے، کہیں آپ کو غفلت میں قتل تو نہیں کر دیا گیا، اغوا تو نہیں کر لیا گیا؟ آخر آپ کہاں چلے گئے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ رات ہم نے بہت ہی پریشانی کی صورت میں گزاری۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا کہ جب سحری کا وقت ہوا تو ہم نے اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ غار حرا کی طرف سے آ رہے تھے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور آپ سے تمام پریشانی بیان کر دی۔ آپ نے بیان فرمایا، میرے پاس جنوں میں سے ایک شخص بلانے آیا تھا، میں ان کے پاس گیا اور قرآن کریم کی تلاوت کی۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ آپ گئے اور ہم کو ان کے اور ان کی آنکھ کے نشان دکھائے، اور ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات کو میں نے کھڑے ہو کر جنوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے لیلۃ الجن میں جنوں کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو انہوں نے تم سے بہتر جواب دیا۔ میں جب یہ کہتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ جواب دیتے، رب ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ جب یہ کہتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ جواب دیتے، ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فضل میں یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ٹیل میدان سے گزر رہے تھے کہ ان کو ایک مردہ سانپ نظر آیا۔ انہوں نے اپنی چادر کا ٹکڑا کاٹ کر اس کو کفن دیا اور دفن کر دیا۔ اتنے میں ایک شخص کی آواز آئی، وہ کہہ رہا تھا، اے سرک، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم بیابان میں مرو گے اور ایک نیک انتہا تمہارا کفن دفن کرے گا۔
عمر بن عبد العزیز نے کہا اللہ تم پر رحم کریں، تم کون ہو؟ اس نے کہا جنوں کی اس جماعت کا ایک فرد ہوں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا، ان میں سے صرف میں اور سرک زندہ ہے اور اب سرک بھی مر چکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ جا رہے تھے کہ ہوا کا ایک گولہ آیا، پھر ایک اور آیا جو پہلے سے زیادہ بڑا تھا، جب وہ چھٹ گیا تو ہم نے دیکھا کہ قتل کیا ہوا سانپ پڑا ہوا ہے۔ ہم میں سے ایک شخص نے اپنی چادر لی اور اس کا کچھ حصہ پھاڑ کر سانپ کو اس میں کفن دے کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو دو عورتیں پوچھنے لگیں تم میں سے کس شخص نے عمر بن جابر کو دفن کیا؟ ہم نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ عمر بن جابر کون ہے؟ عورت نے کہا اگر تم لوگوں نے ثواب کے لیے کیا تھا تو تمہیں ثواب مل چکا ہے۔ کافر جنوں نے مومن جنوں سے لڑائی کی جس میں عمر کا قتل ہو گیا، وہی سانپ ہے جس کو تم نے دیکھا تھا، وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر اپنی قوم میں جا کر دعوت تبلیغ کی تھی۔ تو میرے پیارے بھائی بہنوں، فی الحال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔